رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آواها فقد آواني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فقد كفر. صلوات پڑھے برباد اللہ. اس خالق حقیقی کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دسترخوان فضیلت زہرا پر بیٹھنے کی سعادت مہیا فرمائی. ظاہر ہے کہ یہ شرف، یہ سعادت، یہ فضیلت ہر ایک کا نصیب نہیں ہے، ہر ایک کا مقدر نہیں ہے. یہ پاک بزم پاک لوگوں کے لیے ہے. اور وعدہ الہی بھی یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول، ہم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نجاستوں کو تم سے دور رکھیں. تو قدرت نے فیصلہ جب کر لیا تو نجاستوں کا تصور بھی یہاں نہیں آ سکتا. اب ظاہر ہے کہ فرش اعضاء پر بیٹھنا اپنی پاک دامنی اور طہارت کا بہترین ثبوت ہے. جو افراد فرش مجلس پر بیٹھتے ہیں، فرش اعضاء پر آتے ہیں، وہ یوں ہی نہیں آتے، رسمن نہیں آتے، بلکہ ایک جملے کا اضافہ کر دوں، یاد رکھیے گا، جو بھی یہاں موجود ہے وہ آیا نہیں ہے، بھیجا گیا ہے. جب تک اہل بیت کی مرضی نہ ہوگی یہاں کوئی آ ہی نہیں سکتا. تو اب اگر کوئی دور ہے تو وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اب تک اہل بیت نے کیوں نہ چاہا کہ ہم فرش پر پہنچ جائیں.
فرش مجلس پر آنا ہے، اس لیے کہ مجلس عزا کسی کی محتاج نہیں ہے اور یہ کسی کی پابند نہیں ہے، اور میں تو مسلسل آپ حضرات کی خدمات میں حاضری کا شرف حاصل کرتا رہتا ہوں اور آپ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں مجلسوں سے ہمیں فائدہ ہے، ہم سے مجلس کو فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ کہیں ہمارے زبان ناقص میں یہ بات آ جائے کہ ہم جائیں گے تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہوگا، ہم پڑھیں گے تو مجلس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، ہم شرکت کریں گے تو مجلس کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، معاف فرمائیے گا، آپ کی شرکت سے آپ کی شان میں اضافہ ہوگا، مجلس کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، ہمارے پڑھنے سے ہمارے شرف میں اضافہ ہوگا، مجلس کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ کے یہاں آ کر بیٹھنے سے آپ کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، مجلس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ اس لیے کہ فرش عزا بچھا تو ہماری اور آپ کی بساط کیا اور حیثیت کیا، جو ساکنان عرش ہے وہ عرش کو چھوڑ کر فرش پہ آ جایا کرتے ہیں، تو یہ تو عرش مکینوں کی پناہ گاہ ہے، وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ آپ کے حوالے روایت کے حوالے سے عرض کر دوں، یاد رکھیے گا، جب ہم فرش پر بیٹھ کر ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کوئی دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ہماری طرف حیرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد وہ آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارا کمال ہے، ہم تو فرش سے عرش پر جاتے ہیں، اب تو عرش سے فرش پر جاتے ہیں اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے، یہ کیسے فرش نشین ہے جو آسمان والے سے مانگ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجیے بآواز بلند۔ تو وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ یہاں آ کر افتخار محسوس کرتے ہیں، سعادت محسوس کرتے ہیں۔ اب چھوٹا اور عرض کر دوں، اس فرش کو آپ معمولی نہ سمجھے، یہ فرش نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اور آپ کی جنت ہے۔ اچھا، جس کو شک ہو وہ نہ بولے، لیکن اگر سب کا عقیدہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا تو آپ سب کو میرے ساتھ آنا چاہیے۔ یہ فرش نہیں ہے، یہ ہماری جنت ہے۔ آپ کہیں گے جنت کیسے؟ یہ معمولی سا مخملی فرش بچھا ہوا، یہ چھوٹا سا داخانہ، یہ چھوٹا سا محلہ، اور اس محلے کے اندر یہ چھوٹا سا داخانہ اور وہ بھی جنت، تو یہ جنت کیسے ہے؟ تو میں اگر دلیل نہ دوں تو آپ نہ مانیے گا، لیکن اگر دلیل دے دوں تو ماننا واجب ہو جائے گا آپ پر کہ یہ جنت ہے۔ شاید یہی وجہ تھی، توجہ فرمائیے گا، یہ جنت ہے، میں دلیل لینے جا رہا ہوں۔ شہزادی کے گھر میں ایک کنیز ہے جس کا نام ہے فضہ۔ حضور کی بیٹی کے گھر میں ایک خادمہ ہے جس کا نام ہے فضہ۔ حضور کے گھر کے باہر ایک خادم ہے جس کا نام ہے عنبر، یہ بھی در فاطمہ کا ملازم اور وہ بھی خانہ زہرا کی کنیز، یہ دونوں ایک ہی گھر کے نوکر ہیں، عنبر بھی فضہ بھی۔ اب تاریخ نے بتایا ایک بار جناب عنبر اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ در زہرا پر آئے، اور آنے کے بعد گھر کی کنیز فضہ کو خطاب کر کے ایک جملہ کہا۔ جناب عنبر کہتے ہیں فضہ، بہت دنوں سے تم شہزادی کی خدمت میں ہو، بہت دنوں سے تم رسول کی بیٹی کی خدمت کر رہی ہو، فضہ ہمارا دل کہتا ہے کہ جب جنت میں جانے والوں کا داخلہ ہوگا تو سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گی۔ کس نے کہا؟ جناب عنبر نے۔ کس سے کہا؟ بطول کی کنیز فضہ سے کہا، ہمارا دل کہتا ہے سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گی۔ ایک بات بتائیے، اس منزل پر فضہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ فضہ کو خوش ہونا چاہیے،
مسکرانا چاہیے، مسکرا کے کہنا بھائی خبر تمہارا بڑا شکریہ، بتائیے گا شاد رہو، آباد رہو، سلامت رہو، تم نے ہمارے بارے میں اتنا اچھا خیال رکھا، اتنی اچھی بشارت دی، اتنا اچھا سوچا، تمہیں اللہ شاد و آباد رکھے۔ پتہ ہے آپ کو جناب فضا نے کیا کہا؟ کمبر کیا کہہ رہے؟ فضا مجھے یقین ہے کہ جنت میں جانے والوں کا جب داخلہ ہوگا تو سب سے پہلے جنت میں تم جاؤ گی، تو فوراً تیوریوں پہ بل پڑ گئے جناب فضا کے، اور بڑا بگڑ کے کہتی ہے کمبر کیا کہا؟ جنت میں جانے والوں کی فہرست میں سب سے پہلے میں جاؤں گی، میرا داخلہ ہوگا جنت میں۔ فضا کہتی ہے کمبر جنت میں جانے کی تمنا کرو تم، فضا جنت میں جانے کی تمنا کرو تم، ارے جو جنت کے باہر ہو وہ جنت میں جانے کی فکر کرے، ہم تو رہتے ہی اس گھر میں ہیں جسے جنت کہا جائے، تو ہم تو رہتے ہی صبح شام جنت میں ہے، تو جو جنت میں ہے اسے جنت میں جانے کی تمنا کرنے کی ضرورت ہے، وہ تمنا کرے جو جنت کے باہر ہے۔ اچھا میرا سوال ہے آپ سے، یہ کیوں کہا جناب فضا نے جناب قمر سے کہ تم تمنا کرو جنت کی؟ کیا جناب فضا کو جنت نہیں چاہیے؟ میں کہوں گا شہزادی فضا اب آپ ہی بتائیے کہ آپ کو جنت نہیں چاہیے؟ شہزادی آباد کی پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، جنت کہتے کس جگہ کو ہے؟ بتائیے گا جنت کہتے کس جگہ کو ہے؟ ہمیں آپ ہی بتائیے کہ جنت کہتے اس جگہ کو ہے جہاں جنت کی مالکہ ہو، جہاں جنت کا مالک ہو، جہاں جنت کے مختار ہو، جہاں جنت کے سردار ہو، اسی جگہ کو تو جنت کہتے ہیں۔ بات بتاؤ، اگر جنت سے علی کو ہٹا لے جنت جنت رہ جائے گی، فاطمہ کو ہٹا لے جنت جنت رہ جائے گی، حسن و حسین کو ہٹا لے جنت جنت رہ جائے گی۔ جنت کہتے ہیں اس جگہ کو ہے جہاں نبی ہو، جہاں علی ہو، جہاں فاطمہ ہو، جہاں حسن ہو، جہاں حسین ہو۔ اب آپ نے سمجھا یہ فرض جنت کیوں ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے جب فرض بچھا تو یہاں نبی بھی آئے، یہاں علی بھی آئے، یہاں فاطمہ بھی آئے، یہاں حسنین بھی آئے، جہاں یہ ارواح نفوس آ جائے وہ جگہ جنت پر گیا کرتی ہے۔ سلام کر لیجیے بابا سے بڑا بھائی پر مل کے بابا سے بڑا سلوات شرط فرض مجلس نہیں ہے، یہ جنت ہے۔ اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو ہمیں ہمیشہ ملحوظ نظر رکھنا چاہیے اور اپنے مقدر پہ ناز کرنا چاہیے کہ ہمیں پروردگار عالم نے ایسی عظیم جگہ کا مالک بنا دیا، مصداق بنا دیا۔ وہ افراد کہ جو فرش اعضا پہ آتے ہیں، وہ افراد کہ جو فرش اعضا بچھاتے ہیں، وہ افراد جو اعضا کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے مقدر پہ ہمارا لاکھوں سلام۔ بڑے شرف کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ جو مسلسل مجالس ہو رہی ہیں، یہ مجالس کس عنوان سے ہو رہی ہیں؟ عزائے فاطمیہ کے عنوان سے۔ تو صرف پدما نگر میں ہو رہی ہے؟ نہیں، پورے بمبئی کے ہر علاقے، آپ چلے جائیں کہیں، اس وقت پورے بمبئی کے ہر علاقے میں روزانہ عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہے۔ اچھا تو کیا صرف بمبئی میں ہو رہی ہے؟ کہ نہیں صاحب، یہ سلسلہ تو الحمدللہ پورے ہندوستان میں پھیلا ہوا ہے۔ جہاں چلے جائیے ہندوستان میں ہر جگہ عزائے فاطمیہ۔ اچھا تو کیا صرف ہندوستان میں ہو رہی ہے؟ کہ نہیں، اب ہندوستان کی سرحدوں سے باہر نکل کر دنیا کے تمام ممالک میں عزائے فاطمیہ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو جب ہر طرف عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ برا ماننا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ان مجالس کے اہتمام کے طفیل میں بار بار جنت نصیب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں بار بار جنت نشیبی کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔
مگر کچھ لوگ ہیں جو پریشان ہیں، جو چیب جبی ہو جاتے ہیں. یہ بتائیے کل تک تو یہ اتنی نہیں ہوتی تھی اور اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ کل تک بس شب شہادت یا زیادہ سے زیادہ 2-4 مجلسیں ہو جاتی تھی، اس سے زیادہ نہیں. مگر اب جدھر دیکھیے جہاں دیکھیے ہر طرف شہزادی کی مجلس برپا ہے، عزائے فاطمیہ کا اہتمام ہے. آپ دیکھ لیجیے جیسے ایام عزا میں ہر طرف آپ کو بینر پوسٹر مجالس کے نظر آتے تھے، شبیداریوں کے نظر آتے تھے. الحمدللہ دھیرے دھیرے عزائے فاطمیہ کے موقع پر ویسی بینر، ویسی پوسٹر، ویسی دھوم دھام نظر آ رہی ہے. ہر طرف عزاداری کی دھوم دھام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے، پہلے تو نہیں ہوتا تھا. اب میں انشاءاللہ اپنے خمسہ مجالس کے سلسلے کی پہلی مجلس کے حوالے سے عزائے فاطمیہ کے ہونے کی عظمت آپ کے دلوں میں اتاروں گا، اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ آئیں گے اور آپ مطمئن ہوں گے کہ ہم جو کر رہے ہیں اچھا نہیں، سب سے اچھا کام کر رہے ہیں. توجہ بنائیے گا. دیکھیں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، باہر کھڑے ہوئے افراد، آنے جانے والے افراد، دکانوں پہ بیٹھے ہوئے افراد، میں ان میں سے کسی سے یہ گزارش نہیں کروں گا کہ آپ فرش پہ آئیے، میں کسی سے نہیں کہوں گا. لیکن اتنی درخواست ضرور کروں گا، جہاں بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ کر 2 منٹ کے لیے مجھے اپنا وقت دے دیجیے. آپ اپنی گفتگو کو روک کر صرف اپنی سماعتیں میری طرف مرکوز کر لیجیے، میری بات آپ تک پہنچ جائے گی. وہی رہیے آپ، لیکن سنیے ضرور. یہ عزائے فاطمیہ جو کل تک اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، اب اتنی کیوں ہو رہی ہے؟ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں ان سے کہیے ذرا ماضی کے اوراق کو پلٹو، ماضی کے اوراق کو پلٹو. یہ بتاؤ تم ایام عزا مناتے ہو کہ نہیں؟ آپ سوال کیجئے ان سے، ایام عزا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ہر شخص آواز دے گا بے شک ہم ایام عزا کرتے ہیں. ہم نے کہا کب سے کب تک، کتنے دن؟ تو پورے 2.25 مہینے، پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک. ہم نے کیا شروع سے پہلی محرم سے 8 ربیع الاول تک ایام عزا مناتے تھے؟ کیا مطلب؟ ہم نے کہا جاؤ پہلے اپنے بزرگوں سے عزاداری کی تاریخ پوچھو. انشاءاللہ پوچھو گے، جاؤ بزرگوں سے عزاداری کی تاریخ معلوم کرو. تو ہم جب بزرگوں سے پوچھیں گے تو کہتے نہیں صاحب بہت مشکل تھا، ہم تو چھپ چھپ کے کسی صورت عاشور بنا پاتے تھے. اسی بمبئی کی تاریخ ہے، اور جو بزرگ افراد ہوں گے آپ کے محلے میں پڑوس میں، آپ جائیے ان سے پوچھئے. ہمارے درمیان چچا موجود ہے، ان سے پوچھئے کہ انہوں نے عزاداری کی ابتدا میں کیا ماحول دیکھا تھا اور آج کیا رنگ ہے. پوچھئے لوگوں سے جا کر کے. تو کیا مسلسل کا نہیں صاحب، پہلے ہم عاشور، اس کے بعد شب عاشور اور عاشور 2 روز منانے لگے. پھر دھیرے دھیرے ماحول جب سازگار ہوا تو پھر ہم نے عشرہ منانا شروع کر دیا. اچھا جب عشرہ منا لیا اور اب پابندیاں دھیرے دھیرے ہٹنے لگی اور ہم کو کھل کے عزاداری کرنے کا موقع ملا، تو اب ہم نے اس کو اور پھیلایا. تو اب ہم نے سوچا کیوں نہ اسے فرزند حسین ابن علی کی شہادت سے ملا دیا جائے. حسین کی شہادت کو حسین کے بیٹے کی شہادت سے ملا دیا جائے. لہذا ہم نے اس کو پھیلایا اور اسے کہاں تک لائے؟ 25 محرم تک. 25 محرم تک ہم نے عزاداری شروع کر دی. اس کے بعد پھر خیال آیا نہیں اسے تھوڑا سا اور بڑھا دیا جائے، ایک آدھ عشرے کا اضافہ. اس کے بعد شہزادی سکینہ کی شہادت آئی. اب ہم سفر کے محرم مہینے میں داخل ہو گئے تو ہم نے اسے بڑھا کر کے 10 سفر تک پہنچایا. اور جیسے ہی 10 سفر تک پہنچے تو اپنے گھر مولا کا 40واں نہ منائے، تو ہم نے اس کو اور پھیلا دیا. اب ہم نے اس عزائے حسین کو، عزائے ایام عزا کو 40 تک منانا شروع کر دیا. آج بھی
بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں چہلم امام کے بعد ایام اعلیٰ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے آج بھی. مگر ہم نے کہا نہیں، ہم اسے ابھی نہیں روکیں گے، ابھی اسے اور بڑھائیں گے. کیوں بڑھائیں گے؟ جب نواسے کی شہادت پہ ہم رو رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہم نانا کا غم نہ منائیں؟ لہذا ہم اس کو اور پھیلائیں گے، اب ہم نانا کا غم نہیں منائیں گے. تو ہم اس سلسلے کو کہاں تک لے گئے؟ 28 سفر المظفر تک. جب ہم 28 سفر تک پہنچ گئے تو پھر ہمیں خیال پیدا ہوا اب اس کے بعد ایک ہی ہفتہ تو رہ گیا ہے جہاں فرزند زہرا حضرت امام عسکری علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. صلی اللہ محمد. دیکھیے ایک سلوات آپ لوگ اتنی بلند سے پڑھ لیجئے کہ ہمارے شیرو بھائی بھی ہماری آواز سن کر اندر آ جائیں. جی اب چل آئیں گے. مصروف رہتے ہیں بہت زیادہ وہ، اور ان کے کام آپ حضرات کو پتا ہے کہ وہ کتنا مصروف رہتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ کہاں تک پہنچ گیا؟ 8 ربیع الاول. کب سے شروع ہوا تھا؟ پہلی محرم سے. کہاں تک پہنچا؟ 8 ربیع الاول تک. ممکن ہے اب آپ سے کوئی کہہ دے تو اس کے بعد رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بعد رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہی سلسلہ جاری رہنا تھا تو اس کے بعد تو کسی نہ کسی امام کی شہادت کی تاریخ آتی رہے گی. تو پھر سارے سال تمہیں غم منانا چاہیے. ہم نے کہا ہم مناتے ہیں. تمہیں کیا پتا کہ ہم غم کے کتنے دل دادا ہیں. ہم مناتے وہ تو اتفاق سے 8ویں کے بعد فوراً نبی ربیع الاول آ گئی. 8ویں کے بعد فوراً نبی ربیع الاول آ گئی. اب چونکہ نبی ربیع الاول عید زہرا ہے لہذا عید زہرا پر ہر غم کو قربان کر دیں گے. ہمارا دل، ہماری مرضی، ہمارا منشا، ہمارا خیال، ہمارا عقیدہ، ہماری عقیدہ یہ سب عید زہرا کے آگے نہیں ہے. عید زہرا ہے اور شہزادی کو خوشی بڑی مشکلوں کے ساتھ میسر آئی ہے لہذا ہم اس کو اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. تو اب یہ ہمارے عقیدے کی مجبوری تھی کہ ہم نے غموں کے سلسلے کو یہاں روک دیا. اب ہم نے نبی بنانا شروع کر دیا. اب ہم خوشی کی منزل میں داخل ہو گئے. تو شروع کہاں سے کیا تھا؟ پہلی محرم سے. کہاں تک لے گئے؟ 8 ربیع الاول تک. کوئی آواز آئی؟ وہ چیز جو پہلے ایک دن ہوتی تھی میں کہاں لے جا رہا ہوں آپ کو توجہ ہے؟ یہی عزاداری جو پہلے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن اسے آپ نے پھیلا دیا سوا 2 مہینے تک. کوئی آواز آج تک آئی؟ آپ نے سنا؟ کسی شخص سے سنا؟ پہلے تو ایام اعضاء ایسے نہیں ہوتا تھا، اب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی. ہم نے کہا کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ کہنے نہیں دیکھیے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو حسینیت اور یزیدیت کا مسئلہ ہے. آپ انشاءاللہ کابل بھائی خوش کر دوں گا آپ کو انشاءاللہ. یہ تو حسینیت اور یزیدیت کا معاملہ تھا. ہم نے ایام اعضاء کو اس کثرت کے ساتھ اس لیے منایا تاکہ ساری دنیا کے سامنے یزیدیت کا چہرہ بے نقاب ہو. کی آواز آئے گی انشاءاللہ اور آپ بولیں گے اور بچ پہ آئیں گے. عزائم فاطمیہ کی اہمیت میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہم نے اس لیے کثرت کے ساتھ ایام اعضاء کو بنایا تاکہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے یزیدیت کا چہرہ بے نقاب ہو جائے. ہم نے کہا کیا ضرورت تھی بے نقاب کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی بے نقاب کرنے کی؟ تو پھر دنیا آواز دے گی کہ لگا اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ہم جب تک دنیا کے سامنے یزیدیت کا چہرہ بے نقاب نہ کریں گے دنیا کے دل میں عظمت حسین نہیں بیٹھے گی. دیکھیے آپ پہچاننے کی کوشش کیجیے. اگر رات نہ ہو تو دن کی عظمتوں کا احساس ہوگا کسی کو؟ نہیں ہوگا. دل کو سمجھنا ہے
تو رات کے حدود میں قلم رکھنا پڑے گا. جب تاریکی آئے گی اور تاریکی چھٹ کر کے آپ دن کے اجالے میں اپنے قلبوں کو داخل کریں گے, تب پتہ چلے گا رات رات ہے, دن دن. اب آپ نے سمجھا؟ تو اب ضرورت تھی کہ اتنا زیادہ ایام اعزاء کو منایا جائے کہ یزیدیت کا چہرہ بے نقاب ہو جائے, اور جب یزیدیت کو دنیا سمجھے گی تو پھر حسینیت خود بخود اشکار ہو جائے گی. اتنا ایام اعزاء مناؤ کہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے ظالم کا چہرہ بے نقاب ہو جائے, مظلوم کی تصویر ابھر کے آ سکے, دنیا پہچان سکے ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, قاتل کون ہے, مقتول کون ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دنیا کو احساس ہو جائے, اتنا آزاداری کرو, اتنا آزاداری کرو, اتنا ایام اعزاء کرو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. تو بھیا اگر یہی فلسفہ ہے کہ ایام اعزاء کو اتنا کرو, اتنا کرو, اتنا کرو کہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے یزیدیت کا چہرہ بے نقاب ہو جائے. اچھا یزید ہے کون؟ کہ حسین کا قاتل, حسین کا قاتل, فرزند زہرا کا قاتل. میں آپ کو خاموش نہیں بیٹھنے دوں گا, اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. یزید کون ہے؟ فرزند زہرا کا قاتل. تو ایام اعزاء مسلسل اس لیے منایا گیا تاکہ دنیا فرزند زہرا کے قاتل کو توجہ. ایام اعزاء اس لیے کثرت سے بنایا گیا تاکہ دنیا فرزند زہرا کے قاتل کو پہچان لے. اب ہم سے پوچھتے ہو ایام فاطمہ کو اتنا زیادہ کیوں منا رہے ہو؟ ہم اس لیے کثرت سے بنا رہے ہیں تاکہ ساری دنیا زہرا کے قاتل کو پہچان لے. حبیب خدا ختم انبیاء باوا سے بلند ایک فائدہ ہے ایام اعزاء کو, قضائے فاطمیہ کو کثرت سے منانے کا. اس لیے مناتے ہیں آپ پریشان نہ ہوں, اور ہم اسے مناتے رہیں گے, مناتے رہیں گے. جہاں جہاں حسینیت کا پرچم بلند ہو رہا ہے وہاں وہاں یزیدیت بے نقاب ہو رہی. آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے, کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یزید جیسے قاتل حسین کو نہ جانے, اور جو ہمارے فرزند زہرا کے قاتل سے واقف نہ ہو. کم سے کم نام تو سب نے سن رکھا ہے. نہیں, ایک جملے کا اضافہ کر دوں, اما وہاں وہاں جہاں جہاں نام خدا نہیں پایا جاتا وہاں بھی نام حسین سے ہی پایا جاتا ہے. جو ہے نا, یہ ہماری عزاداری کا شرف اور برکت اور فضیلت ہے, اور اسے جتنا زیادہ آپ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی یہ عام ہوتی رہے گی. تو اب جیسے عزائے حسینیہ میں مسلسل آپ عزاداری برپا کرتے ہیں تاکہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے قاتل فرزند زہرا بے نقاب ہو جائے, ویسے ہی لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم عزائے فاطمیہ اتنی کثرت سے کریں, اتنا ہی زیادہ کریں, دھوم دھام سے کریں, شور شرابے سے کریں, اتنا مجمع باہر کھڑا کر دے کہ آنے جانے والے رک رک کے پوچھے یہ مجمع کیوں ہے, یہ عزاداری کیوں ہے, یہ ماتم کیوں ہے, یہ مجلس کیوں ہے. جب عزائے فاطمیہ میں اتنا مجمع اور ہجوم ہوگا نا تو آنے جانے والے پوچھیں گے نا کہ یہ ہجوم کیوں ہے, تو آپ بتائیں گے زہرا کی شہادت کی مجلس ہو رہی ہے. جب زہرا کی شہادت کی بات آئے گی تو ہر آنے جانے والا پھر آپ سے پوچھے گا نا قاتل زہرا کا نام کیا ہے. سلام پڑھ لیجیے بابا دے نہیں تو بہتر آپ نے اگر رکھا ہے تو میری نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی تو میں نے یہ ساری تمیز اس لیے باندھ دی اس بینر کے لگانے کا بھی فائدہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے. تو دنیا کو پتا چل سکے کہ کون ہے قاتل زہرا, دنیا کو پتا چل سکے قاتل زہرا کا نام کیا ہے. اور اب ایک بات اور سنیے شرف اور فضیلت کے حوالے سے,
ایام عزا ہم نے کثرت کے ساتھ منائے. اس کا ایک فائدہ اور ہوا اور بہت بڑا فائدہ ہوا. وہ فائدہ یہ ہے کہ جب ہم نے ایام عزا کر کے دنیا کی نگاہوں کے سامنے قاتل فرزند زہرا کو بے نقاب کر دیا اور دنیا کو یہ معلوم ہو گیا کہ یزید پلید کتنا نجس آدمی، کتنا غلیظ آدمی، کتنا بدتر آدمی، کتنا ذلیل آدمی ہے. جب لوگوں نے پہچان لیا اس کے کردار کو، اس کے کیریکٹر کو، دنیا نے سمجھ لیا، پہچان لیا، تو پہچاننے کے بعد جس سلسلے سے وہ آیا تھا، پہچاننے کا فائدہ یہ ہوا جس سلسلے سے وہ آیا تھا اس سلسلے پر یقین رکھنے والے بھی سب کچھ کریں گے مگر اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھیں گے. ذرا پوری بیداری کے ساتھ، دیر میں آئے ہیں ہم مگر آپ کو اسی نقطے پر پورا حق ادا کر دینا ہے. سنیے عزیزان گرامی، فائدہ سب سے بڑا یہ ہے جب ہم نے عزائے فاطمیہ کو منایا تو یزیدیت کا چہرہ بے نقاب ہوا. جب یزیدیت کا چہرہ بے نقاب ہوا تو دنیا نے پہچان لیا یزید کتنا ذلیل ہے، یزید کتنا کمینہ ہے، یزید کتنا گھٹیا ہے، یزید کتنا بدترین انسان ہے. لہذا دنیا کی نگاہوں سے وہ گر گیا اور اتنا گر گیا کہ اس سلسلے کو ماننے والے بھی اپنی اولاد کا نام یزید رکھنے پر تیار نہیں ہوتے. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ اگر قاتل کا چہرہ گھناؤنا دنیا کی نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا جائے تو آنے والی نسلیں قاتل کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے کو تیار نہیں ہوتی ہے. اب سمجھے عزائے فاطمیہ بھی اتنا کرو کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ قاتل زہرا کتنا گندا تھا، کتنا ذلیل تھا. اور جب دنیا کو یہ احساس ہو جائے گا کہ قاتل زہرا کتنا ذلیل تھا تو پھر آنے والی نسلیں اپنے بچوں کا نام اس کے نام پہ رکھنا چھوڑ دیں گی. صلوات پڑھیے بابا. یہ بھی فائدہ ہے عزائے فاطمیہ کو کثرت سے کرنے کا. اتنی کثرت سے کیجئے اور تب تک کرتے رہیے جب تک دنیا قاتل زہرا کو پہچان کر اپنے بچوں کا نام اس کے نام پر رکھنا چھوڑ کر. بتائیے دنیا کو کون ہے قاتل زہرا، بتائیے دنیا کو کس مزاج کا تھا، کس قبیلے سے تھا، کیا کیفیت تھی اس کی. اب ظاہر ہے کہ بس یہاں تک بات لے آیا میں تو اب دلیل تو آپ کو چاہیے کہ وہ کتنا گھٹیا تھا. یہ تو جاننا ضروری ہے نا. اور جب تک آپ نہیں جانیں گے تو آپ دوسروں کو کیسے بتائیں گے کہ وہ کتنا گھٹیا تھا. تو جاننا ضروری ہے نا. تو یہ مجالس اعضاء اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو ایسے کیریکٹروں کو پہچاننے کا موقع مل سکے، انہیں پہچان سکے دنیا کے یہ کون ہے. اب آپ سوچئے یہ کتنا گھٹیا تھا. حضور کی اکلوتی بیٹی فاطمہ، اکلوتی بیٹی، اس لفظ پر انشاءاللہ میں وضاحت کروں گا. اکلوتی بیٹی حضور کی فاطمہ. فاطمہ کی عظمت اور منزلت کیا ہے؟ عظمت اور منزلت اور فضیلت شہزادی کی یہ ہے حضور تشریف فرمائے، فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا، بستر کو چھوڑا، کھڑے ہو گئے، بازو تھاما، بڑی محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ شہزادی کے بازو کو تھام کر اپنی جگہ بٹھایا، اپنے مسند پہ بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد حضور کھڑے رہے، فاطمہ بیٹھی رہی.
اب پھر روایت میں آگے بڑھ کر بتلایا جب فاطمہ اٹھی تو حضور نے فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، جبین کا بوسہ لیا، رخسار کا بوسہ لیا۔ جب فاطمہ کو چومنے لگے پیغمبر تو ظاہر ہے بات گھر کی ہے، تو گھر میں گھر والیاں بھی ہیں کہ نہیں؟ گھر میں گھر والیاں بھی ہیں۔ اب جو لوگ گھر میں ہیں وہ گھر میں ہونے والے منظر کو تو دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھنے والی نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس نے ایک سوال کر لیا، پہلے پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتی، آپ باپ ہیں، یہ بیٹی ہے، بیٹی آتی ہے تو باپ کو تو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، باپ کا احترام بیٹی کو کرنا چاہیے، یا تو الٹا معاملہ ہے، بیٹی کا احترام باپ کر رہا ہے۔ شاید پیغمبر نے وہی تو کہا ہو بیٹی بھی تو فاطمہ جیسی ہو، بیٹی بھی تو فاطمہ جیسی ہو۔ اب پیغمبر احترام بھی کر رہے ہیں، بوسہ بھی دے رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں۔ اب انہوں نے دوسرا سوال کر لیا کہ ایک بات اور بتائیے، یہ بتائیے ہم نے دیکھا ہے کہ جب فاطمہ آتی ہیں تو آپ ان کا بوسہ دیتے ہیں، انہیں چومتے ہیں، لب و رخسار چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ فاطمہ کو اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کے لب و دندان کا بوسہ دیتے ہیں، لب و رخسار کو چومتے ہیں؟ تو حضور نے ایک جملہ کہا، عظمت زہرا، حضور نے فرمایا بات صرف اتنی سی ہے کہ مجھ محمد کو جب جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا ہے، لیکن ذرا بیدار رہیے گا، بیدار رہیے گا، آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ مجھ محمد کو جب جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا ہے تو میں فاطمہ کے لب و رخسار کو چوم لیتا ہوں، فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں۔ تو پلٹ کے فوراً سوال کر لیا کہ اچھا تو کیا فاطمہ کے جسم سے جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی؟ جیسے ہی سوال کیا تو پیغمبر نے زیر لب مسکراتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہا، کہنے لگا سنو، صرف فاطمہ نہیں بلکہ فاطمہ کے بچوں کے بدن سے بھی جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے۔ فاطمہ کے بچے بتاتی ضرورت ہے، حسن اور حسین کا ان کے بدن سے بھی جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے۔ اچھا اب سن لیا، مگر پیغمبر نے جملہ کہا کہ لگے لیکن دیکھو ایک بات رکھنا، یہ بات گھر کی ہے تو گھر ہی میں رہے، گھر کی بات گھر ہی میں رہے، مگر ظاہر ہے کہ جب پیٹ میں ایٹھن ہو اور مزاج میں خباثت ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بات گھر کی گھر میں رہ جائے، کہ گھر سے باہر نہیں تھی، اب یہ اپنے گھر آئی اور آنے کے بعد انہوں نے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ہم بیٹا کہو، مگر جانے دیجیے، کہہ دو نہیں رہنے دیجیے، ارے کیا بات ہے بتاؤ، اب بتانا تو چاہتی ہوں مگر کیا کروں، کیا ہوا؟ کہ حضور نے منع کیا ہے، بتانا نہیں۔ تو فوراً انہوں نے پلٹ کے کہا ٹھیک ہے بیٹا مگر میں بھی تو تمہارا باپ ہوں، توجہ فرمائیے گا، میں بھی تو تمہارا باپ ہوں، اب مجھ سے نہ کہو گی تو کس سے کہو گی، کسی اور سے میں تھوڑی ہے نا، تو تم مجھ سے بتا دو۔ تو جیسی سنا تو فوراً پوری روایت وہ ہم نے اکثر دیکھا تھا کہ حضور جو ہے وہ فاطمہ کو دیکھتے تھے اور فاطمہ کو دیکھ کر کے احترام کھڑے ہوتے تھے اور لب و رخسار کا بوسہ لیتے تھے اور چومتے تھے، اور میں نے پوچھا کیوں چومتے ہیں؟ تو فرمایا جب مجھے جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا ہے تو میں فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ کیا فاطمہ کے بدن سے جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ ہی نہیں بلکہ فاطمہ کے بچوں کے بدن سے بھی جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے۔ پوری روایت سن لی، اچھا ہاں۔ اب یہ گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، مدینے کی گلیاں ہیں، مدینے کے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، انتظار میں تھے کہ خانہ بطول سے شہزادے نکلے، اب یہ نکلے وہاں اور آئے، اب یہ کھڑے ہیں
روایت بتاتی ہے کہ جہاں سارے بچے کھیل رہے تھے اس کے قریب ایک درخت تھا. یہ اس درخت کے سائے میں آ کے چپکے سے کھڑے ہو گئے اور جب شہزادے آئے اور یہ انتظار میں تھے کہ شہزادے کسی صورت پیڑ کے پاس آ جائیں, انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی چھوٹا شہزادہ درخت کے قریب پہنچا, یہ جلدی سے درخت سے باہر آئے, سامنے آئے اور آنے کے بعد اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسے چوم رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, کبھی ہاتھ چوم رہے ہیں, کبھی پیشانی چوم رہے ہیں, کبھی لب چوم رہے ہیں, کبھی رخسار چوم رہے ہیں اور خوب چوما اور چومنے کے بعد اٹھایا اور نیچے رکھ دیا. جیسے ہی رکھا ادھر سے حضور کے معتبر صحابی جناب حذیفہ یمانی وہ تشریف لائے تھے. انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا, وہ جلدی سے تیز قدموں سے پیڑ کے پاس آئے. توجہ, کیونکہ جیسی روایت ہے میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی ویسا ہی لطف آئے. عظمت زہرا ہے اس میں پوچھیے. آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھتے کہیے اعلیٰ حضرت کیا کر رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں. تو حذیفہ کہتے ہیں نہیں کر تو رہے تھے اور جو کر رہے تھے وہ میں نے دیکھ بھی لیا, مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان سے بیان فرمائیں کہ آپ کیا کر رہے تھے. تو اس کے بعد ان کا اس میں بات یہ ہے کہ حضور فاطمہ کو دیکھتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے, احترام کرتے تھے, چومتے تھے, چاٹتے تھے. میری بیٹی نے پوچھ لیا بوسہ کیوں دیتے ہیں, چومتے کیوں ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ جب مجھے جنت کے پھلوں کی خوشبو سوننے کا دل چاہتا ہے تو میں فاطمہ کا بوسہ لیتا ہوں. اور اس کے بعد پھر میری بیٹی نے پوچھا کیا فاطمہ کے بدن سے جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا فاطمہ نہیں, فاطمہ کے بچوں کے بدن سے بھی جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے. دیکھتے رہیے گا خوشبو آتی ہے. جیسے ہی کہا اچھا تو اسی لیے چوم رہے تھے, اسی لیے چوم رہے تھے. کہاں اسی لیے چوم رہے تھے. تو حذیفہ نے پوچھا کیا ہوا خوشبو ملی؟ توجہ بتائیے گا, خوشبو ملی, بڑا برا منہ بنا نہیں ملی کہ نہیں. تو حذیفہ نے تیور بدل کے کہا مل بھی نہیں سکتی تھی. زندہ باد زندہ باد. پورے مجمع کی توجہ, آخری جملہ ہے روایت کا. کہا حذیفہ نے مل بھی نہیں سکتی تھی. پوچھا کیوں نہیں مل سکتی تھی؟ کہا اس میں بات یہ ہے کہ تم تک آدھی روایت آئی, پوری روایت نہیں آئی. اصل میں روایت کا آخری فقرہ یہ تھا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا مگر یہ خوشبو ملے گی اسے جو مومن ہوگا, ملے گی اسے جو مومن ہوگا. مومن ہوگا. اب تو مجھے کہنے دیجیے نانا محترم کہ نہ سنگا ہوتا تو کم سے کم ایمان تو بچا رہ جاتا, نہ سنگا ہوتا تو کفر تو ظاہر نہ ہوتا. مگر آپ نے سن لیا اور آپ نے خود بتا دیا کہ خوشبو نہیں ملی. تو مجھے کہنا دیجیے اما جو پیغمبر کی نظر میں مومن بھی نہ ہو اسے امت پیغمبر امیر المومنین کہتا ہے. صلوات پڑھ لیجیے بابا دے نہیں بھائی, صلوات میں دم نہیں ہے. ذرا بابا دے بولے صلوات پڑھ نہیں. بس میں آپ کو اس منزل تک لے آیا, آپ نے پہچانا اس منزل تک رہ گیا. ہمیں جس کے احترام میں رسالت سر بابا کھڑی ہو جائے, جس کے بوسے لے, جس کے لیے روایت بیان ہوا پیغمبر کی زبانی اور ایک دو بار نہیں مسلسل, اس فاطمہ کو کون سمجھ سکتا ہے, کون پہچان سکتا ہے؟ لیکن میں پھر جملہ عرض کر دوں, چونکہ مجلس شہزادی کے حوالے سے ہے اور میرے مزاج سے آپ واقف ہیں, میں موضوع کو برتنے کی کوشش کرتا ہوں. شہزادی کی مجلسیں ہیں, اس میں شہزادی ہی کا تذکرہ ہونا چاہیے اور جتنی دیر بھی ہوگی گفتگو شہزادی کی ہوگی انشاءاللہ, اور آپ سنیں گے. بس صرف
ایک درخواست ہے، اب آج وقت مکمل ہو گیا، ایک درخواست ہے، چونکہ مجلس کا وقت 9 بجے ہے تو آپ بالکل یقین کر لیجئے کہ مجلس 9 بجے شروع ہوگی۔ اب آپ یہ نہ سوچئے بھائی ٹھیک ہے وقت ہے 9 بجے اب 10 بجے تک شروع ہوگی، یہ نہ سوچئے آپ 9 بجے آ جائیے۔ اگر آپ حضرات 9 بجے آ جائیں گے تو میں پیشخانی کی روک دوں گا، میں ممبر پہ سیدھے بیٹھ جاؤں گا، میں آپ کا خیال رکھوں گا، آپ میرا خیال رکھیں، مگر بس سے آئیے۔ مجلس ٹھیک وقت نہیں ہونی چاہیے، اور مجلسوں کا وقار تقدس اسے اگر ہم نہ برقرار رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ بس اللہ گرامی تقریری منزل مکمل ہو گئی، عظمت زہرا آپ کے حوالے، انشاءاللہ کل سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ شہزادی کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ حضور نے احترام کیا، سرکار نے احترام کیا، اور کتنا احترام کیا کہ حضور شہزادی کے دروازے پر آتے تھے صبح و شام اور آ کر سلامی پیش کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وما عدم الوصالہ، اے رسالت کی کان اہل بیت نبی پر سلام۔ جس دروازے پر پیغمبر سلامی دیتے ہو وہ دروازہ لائق تعظیم ہے کہ نہیں؟ وہ دروازہ لائق احترام ہے کہ نہیں؟ تو کیا پیغمبر کے بعد امت پیغمبر نے اس دروازے کا احترام کیا؟ نہیں کیا۔ اب ہمیں دنیا کو بتانا ہم پر لازم ہے کہ نہیں کہ وہ کون تھا جس نے پیغمبر کی وفات کے بعد پیغمبر کی ایک لوٹی بیٹی فاطمہ پر اتنے ظلم ڈھائے کہ فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑ گیا۔ صبت علیہ مصائب اللونہا صبت علیہ مسجد لیالیا، بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دل پہ پڑتی تو مثل شب تاریخ ہوتا۔ تو مرثیہ پڑھیے بطول، مرثیہ پڑھیے شہزادی، کیسا مرثیہ ہے، کیسا مرثیہ ہے۔ دیکھیے اس منزل میں رک کر آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کے رونے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا۔ مرثیہ سب نے پڑھا ہے، سب پر ظلم ہوئے، خود پیغمبر نے بھی مرثیہ پڑھا ہے، صرف لفظ بدلی۔ پیغمبر کا مرثیہ، پیغمبر نے فرمایا ما اوذیا قط کما اوذیت، جتنی اذیتیں مجھ پر پڑی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی پر اتنی مصیبتیں نہیں۔ پیغمبر کا مرثیہ ہے، پیغمبر کا درد ہے، جتنی اذیتیں میں نے برداشت کی ہیں، کتنی اذیتیں پیغمبر نے برداشت کی، آپ کو پتا ہے؟ روز آتا پیغمبر گھر سے نکلتے تھے تبلیغ کے لیے اور پیغمبر جاتے تھے وحدانیت کا پرچم سے بلند کرنے کے لیے، اور لوگ اس کے عوض کوئی ڈھیلا مارتا تھا، کوئی پتھر برساتا تھا، کوئی راستے میں پیغمبر کے کانٹے بچھاتا تھا۔ خلق مجسم راستے سے گزر رہا ہے، پیروں میں کانٹے چبھتے جاتے ہیں اور پیغمبر کو اذیت ہوتی جاتی ہے، مگر پیغمبر نے تبلیغ کے سلسلے کو منقطع نہیں کیا۔ اب آپ پھر سوچیں، اس کے بعد یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے، کبھی اوجھڑیاں پھینکی جاتی ہیں، کبھی غلاظتیں ڈالی جاتی ہیں، اور پیغمبر تبلیغ کی راہ میں ثابت قدم ہے۔ مسلسل پیغمبر تبلیغ کے لیے گھر سے باہر نکل رہے ہیں اور مسلسل طرح طرح کی اذیتیں، کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے۔ آپ سوچیں زبانی بھی اذیت ہے اور عملی بھی اذیت ہے، اور جب یہ ساری اذیتیں پیغمبر پر گزری تو پیغمبر کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ ما اوذیا قط کما اوذیت، جتنی اذیت مجھ پر پڑی کسی نبی پر اتنی اذیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ پیغمبر کے ماننے والے، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اگر پیغمبر کے اس مرثیے پر ہم آنسو نہ بہائیں تو کیا کریں، ہم گریہ نہ کریں تو کیا کریں؟ تو یہ پیغمبر کا مرثیہ تھا۔ پیغمبر کے بعد علی کا مرثیہ، آپ کو پتا ہے علی کا مرثیہ۔ روایت کہتی ہے ہمارے اور آپ کے مولا گھر میں داخل ہوئے، چہرہ مزمحل تھا، گھر میں آ کر علی اپنی دونوں کوہنیوں کو اپنے
رخساروں پر رکھ کر اور یہ ہتھیلی رخسار پر رکھ کر سر جھکا کے بیٹھ گئے. اس کیفیت میں فاطمہ نے دیکھا تو پلٹ کے کہتی علی خیریت تو ہے؟ علی آپ کا کیا حال ہے؟ علی یہ چندرے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہو رہا ہے؟ کیوں مطمئن ہے آپ؟ کیوں اتنا پریشان ہے؟ علی خاموش ہے، کچھ نہیں کہتے، صرف آنکھیں نمدیدہ ہو گئی. تو فاطمہ سمجھ گئی علی کیا کہنا چاہتے ہیں. تو فاطمہ نے خود علی کی زبانی مرثیہ اپنی زبان پر جاری کر دیا اور فرماتی ہے علی ہم نے سنا ہے بابا کی وفات کے بعد اب مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کی ہماری دنیا بلند ہوئی، آپ آمادہ ہوئے مسائل کے لیے، بس دو فکر مسائل کے. ہم نے سنا ہے بابا کی وفات کے بعد مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. اب علی کا مرثیہ سنیے. علی فرماتے ہیں فاطمہ فقط اتنا ہی نہیں ہے کہ مدینے والے مجھے سلام نہیں کرتے، مگر فاطمہ مصیبت تو یہ ہے ہم لوگوں کو سلام کرتے ہیں اور کوئی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا. اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑا مرثیہ علی کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ نبی کا مرثیہ تھا، یہ علی کا مرثیہ. بس آخری مرثیہ شہزادی کا مرثیہ. فرماتی ہے بابا آج کے بعد وہ مصیبتیں پڑی دل پہ پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتی. اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں شہزادی کون سا مرثیہ آپ پر پڑا؟ شہزادی کون سا مرثیہ پڑا آپ پر جو آپ یہ پڑھ رہی ہیں؟ کون سی مصیبت پڑی جو آپ یہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں؟ شہزادی کیا آپ کے سر سے چادر اتار دی گئی؟ شہزادی کیا آپ کے بابا رخصت ہوئے تو انہیں غسل کفن نہیں ملا؟ شہزادی کیا آپ کے بابا کا لاشا تپتی ریتی پر بے پوروں کفن پڑا رہ گیا؟ شہزادی کون سی مصیبت آپ پر پڑی جو اتنا بڑا مسائب آپ نے پڑھ دیا؟ شہزادی آواز دیں گی تمہیں کیا پتا، میں بتاتی ہوں. مجھ پر وہ مصیبت پڑی جو دل پہ پڑتی مثل شب تاریک ہو جاتے ہیں. ہم نے کہا شہزادی عرض کی ہے. شہزادی فرماتی ہے باپ کی وفات کے بعد جب ہم رونا چاہتے تھے تو مدینے والے کہتے تھے فاطمہ ذرا کم رویا کرو، تمہارے رونے سے ہماری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے، ہمیں آرام نہیں ملتا. اللہ اکبر. یہ مصیبت ایک بیٹی کے لیے کم ہے کہ باپ وہ بھی نبی جیسا باپ رخصت ہو جائے اور بیٹی باپ کے وقت مرثیہ بھی نہ کر سکے، دوہا بھی نہ کر سکے، ماتم بھی نہ کر سکے. اور باپ ایسا ارے ہمارے اور آپ کے درمیان بھی تو ہوتا ہے. اگر باپ رخصت ہو جائے بیٹیاں تڑپ تڑپ کے روتی ہے، بیٹیاں بلک بلک کے روتی ہے، اور آنے والا دوست ہو یا دشمن مگر رونے والی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ہمدردی تو کرتا ہے مگر رونے پہ پابندی نہیں عائد کرتا. مگر یہ فاطمہ کا مقدر تھا. پیغمبر کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد جب باپ کو بیٹی رونا چاہتی تھی تو لوگ کہتے تھے علی فاطمہ سے کہیے یا دل میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، ہمیں ان کے آرام سے خلل واقع ہوتا ہے. علی تشریف لائے، آواز دیتے ہیں یہ بنت رسول لوگوں کو آپ کے رونے پر اعتراض ہے، فاطمہ کم رویا کیجئے. لوگ رونے پہ پابندی عائد کر رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب بھی ہم نہ روئے شہزادی کی مصیبت پر تو کیا کرے رونے والوں، آپ کم رویا کیجئے. فاطمہ نے عجب جملہ کہا، عجب جملہ کہا. اے شہزادی کے ماتمدارو، شہزادی کے عزادارو، ذرا شہزادی کے دکھ کو محسوس کر لو. شہزادی کہتی ہے اے ابوالحسن جائیے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں باپ کے مرنے میں کمی تو نہیں کر سکتی، رونے میں گریے میں کمی نہیں کر سکتی، میں روؤں گی تو ویسے ہی، البتہ انہیں بتا دیجئے اب نبی کی بیٹی زیادہ دن زندہ رہنے والی نہیں ہے. جزاک اللہ میرے بچے میرے جوان روتے آؤ. بس مسائب آخری منزل میں داخل ہو گیا. اے رونے والوں فاطمہ نے جب جملہ کہا ان سے کہہ دیجئے
लीजिए, अब फातिमा ज्यादा दिन सलामत नहीं रहेगी, अब फातिमा के चंद रोज रह गए, इन्हें रो लेने दो। तो अली ने तो मशवरा दिया। अली कहते हैं अच्छा मेरा मशवरा मान लीजिएगा, काश कीजिए कल मैं जब दिन में जाता हूँ यहूदी के बाग में खेती करने, तो आप मेरे साथ चला कीजिए, मैं आपको जन्नतुल बक़ी में ले चल आपके बाबा की कब्र में बैठा दूंगी, आप कब्रिस्तान में बैठकर दिन भर क्रिया कीजिएगा, वहाँ कोई रोकेगा नहीं आपको। जब मैं शाम को वापस आऊंगा आपको लेकर घर आ जाऊंगा। ए शहजादी के रोने वालों सुनो, अब रवायत कहती है दस्तूर बन गया, रोज फातिमा जन्नतुल बक़ी में जाकर बैठकर अपने बाबा को रोती थी, वाह मोहम्मदा वाह बता, अपने बाबा का मसीहा करती थी। एक दिन शाम को अली जैसे ही कब्रिस्तान में आए, फातिमा ने अली को देखा, बस मजलिस तमाम हो गई। यही मुसीबत सबसे बड़ी मुसीबत है। फातिमा ने अली को देखा, देखते ही फातिमा ने चीख मार के रोना शुरू किया। अली घबरा गए, ए बिन्ते रसूल क्या कोई गलती हो गई, कुछ ताखीर हो गई आने में? कहा नहीं अबुल हसन आपने कोई गलती नहीं की, अबुल हसन देख रहे हो, अरे वो दरख्त जिसके साये में मैं बैठ कर दिन भर अपने बाबा को रोया करते थे, आज दुश्मनों ने वो पेड़ भी काट दिया। ए अली अरे सारा दिन गुजर गया, मैं तमाज़त आफ़ताब में बैठकर अपने बाबा को रोती रही, न कोई दिलासा देने वाला, न कोई सहारा देने वाला, न कोई हमदर्दी करने वाला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वज़ल क़ज़ाई व तस्लीमन लिअमरिhi इलाही बैत ज़हरा व बीरा व बालिहा व बनीहा व सिर मुस्तौदिफ़ीहा। परवरदिगार का जो वास्ता है, इन्हीं आंसुओं का हमारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं के हर कपड़े को रुमाले मुक़द्दस ज़हरा में जगह इनायत फरमाए। परवरदिगार इस अहद पुरआशूब में जहाँ जहाँ भी शिया ने हैदर कर्रार और आलम इस्लाम अज़ाए फातिमिया के मनाने में मसरूफ़ है, परवरदिगार उन सब की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इज़ाफ़ा फरमा, इससे बेहतर अंदाज से हक़ के अज़ाए फातिमा अदा कर सकें। परवरदिगार वो अफ़राद जो कल तक ज़ीनत फ़र्श अज़ा थे आज हमारे दरमियान नहीं है, इस फ़र्श अज़ा का वास्ता, इस ज़िक्र शफ़क़त कौनैन का वास्ता उन सब के दर्जात को आली करार दे, उनके गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार जो अफ़राद फ़र्श मजलिस पर मौजूद हैं इन सब की तौफ़ीक़ में इज़ाफ़ा फरमा, जो बेहतर से अंदाज़ से अज़ाए फातिमिया अंजाम दे सके। परवरदिगार हमारे कौम के जवानों को आला तालीम और तालीम के ज़ेवर से आरास्ता फरमा। परवरदिगार का जो वास्ता है, हमारे घरों में जो जवान बच्चियाँ मौजूद हैं जिनके वालिदैन उनकी नाकत खदाई के लिए परेशान है, परवरदिगार खैर से उनके लिए रिश्ते फराहम फरमा दे, ताकि वालिदैन की बेचैनी और बेकरारी दूर हो सके। परवरदिगार को जो वास्ता तमाम दुआओं के वसीले से हमारी आखिरी दुआ वक्त के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब उनके नासरीन में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, एक गुजारिश है, एक इल्तिमास है। अभी मगरिब के वक्त हमारे चचा और मुगल मस्जिद के इमाम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना उन्होंने ज़फ़र साहब क़िबला के वालिद का अचानक इंतकाल हो गया मुख्तसर सी अदालत में, और अभी उनकी मैयत अस्पताल से घर पहुँच रही है। लिहाजा अल्लाह से इल्तिमास है क्या उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ फरमाएं, मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं, और उसके साथ साथ उनके लिए और तमाम मज़लूमीन के लिए एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद,
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد اللهم صل على